جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ میرا نام احسن ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے سر کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو کیسے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ کو، مطلب جو ایک لاچار بیچاری گورنمنٹ ہے، آپ لوگ ان کو کیوں کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں؟ روٹ کاز کو آپ لوگ کیوں نہیں اتنا ڈسکس کرتے کہ روٹ کاز کیا ہے؟ مطلب پولیٹیشین اگر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، مطلب وہ بھی تو رسک لے رہے ہیں نا۔ تھوڑا سا آپ ایز اے میڈیا پرسنالٹی آپ لوگ بھی رسک لیں، اس پہ پروگرامز کریں، اس پہ بار بار لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی روٹ کاز کیا ہے۔ روٹ کاز جب تک نہیں ختم ہوگی تب تک تو مطلب یہی حالات رہے گا نا۔ ابھی آپ نے جو ریسنٹ پروگرام کیا ہے جس میں بتایا آپ نے کہ آئی ایم ایف نے کتنا برا طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ مزل کیا ہوا ہے، بٹ اس کی کاز تو وہی ہے جو سب کو پتہ ہے۔ کہ روٹ کاز سب کو پتہ، ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی یہ بات ماننی چاہیے کہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے ڈسکشن کا فقدان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر اسی ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم پر کتنی ڈسکشن ہوئی ہے، دوسرے پروگرامز میں بھی ہوتی ہے، کالم لکھے جاتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، میٹنگز کے اندر یہ بات ہوتی ہے، سیاسی پریس کانفرنسز اویلیبل ہیں۔ تو بالکل روٹ کاز ہے۔ روٹ کاز کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، رویہ ہے، روایت ہے اور مائنڈ سیٹ ہے، جس کے تحت سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر روٹ کاز اف یو آسک می کہ آپ تجربے کرنا بند کر دیں، یہ روٹ کاز ہے۔ جب تک آپ نے تجربے کرنے بند نہیں کیے پاکستان کے اندر تو پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس پہ بہت بحث ہوتی۔ اسی پروگرام کے اندر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے تجرباتی طور پر کام کیا۔ کل ایس ٹی جو اس کے اندر میں نے جواب دیا تھا، اسٹوڈنٹ نے جب سوال پوچھا تھا کہ آپ تجربے کرتے، تجربے نہ کریں، یہ روٹ کاز ہے۔ یہ طاقت کا کھیل جو ہے ملک کو خدا نہ خواستہ اس کو بہت مشکل پانیوں میں پھینک دے گا، وہاں سے پھر نکلنا ناممکن تو نہیں ہوگا لیکن ہمارا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو تجربات کرنا چھوڑ دیں، وہی روٹ کاز ہے۔ تو صاحب ایک زلفی بہاری صاحب ہوتے تھے، وہ کہاں گئے ہیں سر؟ کوئی ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں ہیں، یو کے میں ہیں، کاروبار ان کا ٹھیک جا رہا ہے، مشیر ہیں، کیا ہے؟ بالکل خاموشی ہو گئی ہے، ذرا کافی فکر ہو رہی ہے ہمیں، ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے زلفی بخاری کی؟ زلفی بخاری ادھر ہی ہیں، گھومتے پھرتے ہیں ادھر ادھر اور نظر بھی آتے ہیں۔ ایک دو کرکٹ میچ بھی کھیل رہے تھے، میں بھی اتفاق کی بات ہے میچ کھیل رہا تھا ان کی مخالف ٹیم کی طرف سے، بیٹنگ اچھی کی ہے انہوں نے، تو خوش و خرم ہے اور گھوم رہے ہیں ادھر ہی۔ اور بنی گالہ تک ان کی جو ایکسیس تھی وہ کچھ حد تک بحال بھی ہو گئی ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں، کاروبار بھی ان کا ٹھیک چل رہا ہے۔ اسلام آباد میں اگر آپ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جن شعبوں کے ساتھ وہ منسلک ہیں ان شعبوں کی جو تشہیر ہے وہ اسلام آباد میں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ تو بالکل صحیح ہے، ان کو زوال نہیں ہے اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں، تو آپ فکر مند نہ ہو۔ مطلب صاحب میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ گزشتہ دن ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی، یہ سعودی سفیر نواف المالکی سے ملے ہیں، اور اس کے بعد اس تصویر میں جو ان کے اس میٹنگ میں جو ان کے بیٹھنے کا انداز تھا وہ انتہائی غیر مہذب تھا، غیر شائستہ تھا، اس ضمن میں کہ آپ جو ہیں ایک کسی دوسرے ملک کے سفیر سے مل رہے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو ان کے ٹویٹر پہ اگر آپ سرچ کریں سعودیہ میں اس وقت وہ لوگ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس پر ان کا غصے کا اظہار کریں کہ ہم ایک ایسا ملک ہے سعودی عرب جو پاکستان جیسے غریب ملک کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں یہ ہمارے ساتھ دیکھیں کس طرح ہمارے سفیر کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہ تو گالیاں بک رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ کو۔ جی میں نے یہ تصویر دیکھی اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ اس کو وڈرا کر لینا چاہیے۔ اس میں دو باتیں، ایک تو جو انداز آپ نے بیان کیا، آپ فورن آفس کے اپنے پروٹوکولز دیکھ لیں جن کی بنیاد کے اوپر تربیت کی جاتی ہے سفارتکاروں کی اور نمائندگان کی، اور وہ لکھے ہوئے پروٹوکولز ہیں، باقاعدہ تربیت کا حصہ ہیں۔ فورن سروسز اکیڈمی کے اندر بھی وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ جب افسران کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ امتحان پاس کرتے ہیں، مقابلے کا امتحان جس کو ہم کہتے ہیں،
اس کے بعد جہاں پر وہ جاتے ہیں وہاں پر بھی ان کی تربیت کا حصہ ہے. تو لکھے ہوئے پروٹوکالز ہیں, دنیا بھر کے اندر یہ لاگو ہیں, اس کی بھی یہ بڑی وائلیشن ہے. اور جو ہماری اپنی تہذیب ہے اس میں بھی آپ ایسے نہیں بیٹھتے ہیں نا, آپ مہمان کے سامنے جو ہے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے اور جوتا آپ نے اس طرف کیا ہوا, آپ ایسے نہیں بیٹھتے ہیں. نہ جانے کیوں ایسے کیا. دوسری جو اس کے اندر عجیب و غریب بات ہے کہ تصویر ریلیز ہی ہوئی. اب یہ تصویر جو ہے کسی نے سیلفی تو نہیں بنائی, یہ تو آفیشلی ریلیز کی ہوگی نا. تو آفیشلی ریلیز کی, تو جو ریلیز کرنے والا ہے وہ کمال دانشمند آدمی, اس نے ریلیز کیوں کی یہ تصویر. یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا, ساری تصویریں تو نہیں ریلیز کرتے. تو جس سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف بیٹھنے کے انداز میں کوئی غلطی نہیں تھی, کیونکہ اگر غلطی ہوتی تو تصویر ریلیز کرنے سے پہلے اس کو روک لیا جاتا, ریلیز بھی کر دی. یعنی وہ باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہتے تھے. جو ہمارے بارے میں سعودی عرب میں دیکھ رہا ہوں, آپ نے صحیح کہا. اور دیکھیں اپنی حالت دیکھیں اور بیٹھنے کا انداز دیکھیں. دیکھیں اگر آپ کا ہاتھ لینے والوں میں سے نہیں اور دینے والوں میں سے, یعنی آپ امیر کبیر ملک سے آپ کا تعلق ہے اور آپ قرضے بانٹتے پھر رہے ہیں, یعنی وہ لمبی چوڑی کہانی جو آپ کو سنائی جاتی ہے کہ یہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے تھا اور ہو سکتا ہے, اگر ویسا پاکستان ہوتا پھر بھی آپ ایسے نہیں بیٹھتے. لیکن جس حالت میں ہم ہیں اس میں تو ویسے ایسے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ 2725 روپے کا بل ہے, جس میں جو ہے جنرل سیل ٹیکس اور دوسری تیسری چیزیں ملا کر جو ہے بل بن گیا ہے 3300 کچھ کا. چلو وہ بھی باندھ لیتے ہیں, پر یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے 2119 روپے, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک غریب آدمی کہاں سے اس کو ادا کرے کہ اس کے پیچھے جو ہے 2,000 روپے جو ہے حکومت وقت بلا وجہ کے جو ہے گھسا رہی ہے. کچھ نظر ثانی ہونی چاہیے. جی بالکل. عوام کے ساتھ جو ہوا ہے نا جی پچھلے سالوں میں, اب وہ پراپر طریقے سے ڈاکومنٹڈ ہے. اور جو حالیہ مہنگائی کا بحران ہے جس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انفلیشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یعنی کمال ہے. اور وہ کہتے ہیں غریبوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا, یہ عمرہ کے لیے. اور خود فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ عمرہ کے اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میں ہر وقت جدوجہد ہوتی رہتی. تو یا تو فائنانس منسٹر کسی ٹوبا ٹیک سنگھ کے کسی اسکول سے پڑھتا ہوا, یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ فائنانس منسٹر وہیں سے آئے, میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہو اور اس وقت وہ بالکل اپنی فائنانس منسٹری کی تنخواہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوں, پھر تو بندہ کہے جی کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. جب یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو یہ غریبوں کے معاملات سمجھتے ہیں. اب فائنانس منسٹر صاحب کی اٹھان دیکھیں, ان کے بینک دیکھیں, ان کی شان و شوکت دیکھیں, اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر جو ہے وہ ضرب نہیں لگے گی, تو عجیب و غریبی صورتحال ہے. لیکن جو بل ہمارے یہاں پہ ہر مہینے آتے ہیں وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یہ نظام کتنے جبر کے ساتھ ہمارا خون چوستا ہے اور کتنی تسلی کے ساتھ ہر مہینے چوستا ہے. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ریویو نہیں ہوگا, اس کے اوپر کوئی کورٹ ہی سو موٹو ایکشن لے تو لے, ورنہ نہیں. کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کے جو ارد گرد جو اس کے مشورہ دینے والے لوگ ہیں, جو وزراء ہیں, ان کو ایک کام دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے, لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ کام کرنے کی بجائے وہ عمران خان کی پرسنالٹی اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو ہی دفاع میں لاتے ہیں اور اپنا کام بھول جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس میں وہ وزیر اعظم کو خوش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو ریزلٹس ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا. ابھی آپ دیکھ لیں, گیس کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے, چینی, انفلیشن, آٹا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ عمران خان کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ان کا اپنا کام کیا ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی پوچھتا ہے, کیونکہ شاید عمران خان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیں جی بات آپ کی ٹھیک ہے، ایک درباری کلچر ہے اور صرف اس میں پی ٹی آئی ہی درباری کلچر نہیں ہے، نواز شریف کا درباری کلچر بھی تھا. لوگ ہر وقت نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے رہتے تھے اور ثنا خواہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. ان لوگوں کا کام ہی ہوتا تھا کہ میاں صاحب کی گال ہے تھوڑی. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی تھے، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے، آرمی چیفز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جنرل راحیل شریف کی تعریفیں کرنے والے. اور جس پروفیشن سے میں ہوں اس میں کتنے لوگ موجود ہیں جو تعریف کر کر کے زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. آپ میرٹ کے اوپر کمپلیمنٹ کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ خوشامد کریں تو وہ بالکل غلط ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اس حکومت میں تو بہت زیادہ ہیں. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کور پرابلم یہ نہیں ہے کہ خوش آمدی ٹولہ آپ کی ہر وقت تعریف کرتا رہتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا رہتا ہے، حقائق سے آپ کو ناآشنا رکھتا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی ٹیم ہی کیوں بنائی ہے آپ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو خوشامد پسند ہے تو خوشامد کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں نا. تو اگر رویہ یہی ہے کہ ہمیں یہی کمفرٹ زون چاہیے تو رہیں اسی کمفرٹ زون کے اندر. 10 کی جگہ 110 خوش آمدی رکھ لیں. پاکستان کے حالات اس سے کیا تبدیل ہوں گے؟ تو اصل میں تو جناب ایشو خوشامد کرنے والوں کا نہیں ہے، خوشامد کروانے والوں کا.